بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دو خوف، دو ڈر۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 42 جو ایک مختصر سا خطبہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں دو چیزوں سے متعلق بہت خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں جو شجاعت میں لا فتح الا علی اس کے مصداق ہیں۔ نہج البلاغہ علی علیہ السلام کی شجاعت کے نمونوں سے بھرا پڑا ہے، اور وہ ذات گرامی اگر کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تو ذرا اس ڈر کا احساس کیجئے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے متعلق خوف کھاتا ہے، میری اولاد کہیں اس راہ سے ہٹ نہ جائے۔ حقیقت میں علی کا خوف بھی اسی قسم کا ہے۔ وہ علی، دو جملے اگر شجاعت علی کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُحَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَلَا أُرَحَّبُ بِالضَّرْبِ، مجھے تو کبھی بھی حرب و ضرب سے دھمکایا اور ڈرایا نہیں جا سکا۔ میں اپنے پروردگار کے کیے ہوئے وعدوں پہ اور اس نصرت کے وعدہ پہ مطمئن ہوں۔ یہ علی ہے کہ مجھے کبھی حرب و ضرب سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ یہ خطبہ نمبر 172 کے الفاظ ہیں، اور اگر آپ دیکھیں خط نمبر 45 میں تو اس سے بھی بڑھ کے جملہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال لما ولیت عنہا، اگر سارا عرب علی کے مقابلے کے لیے جمع ہو جائے تو علی کسی کو پشت نہیں دکھائیں گے۔ یہ خط نمبر 45 کے الفاظ ہیں جناب امیر علیہ السلام کے۔ اب وہی علی خطبہ نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس انی اخوف ما اخاف علیکم اثنان، میں آپ کے بارے میں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا ڈر رہتا ہے۔ اب وہ کیا ہے ڈر؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اتباع الہوی و طول العمل، اگر ہم یہ دو فرمان اپنی زندگیوں میں اپنا لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں آپ سے متعلق دو چیزوں کے بارے میں، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ اتباع الہوی، خواہشوں کی پیروی، وطول العمل، لمبی امیدیں، جس کا مفتی صاحب نے ترجمہ کیا، اور امیدوں کا پھیلاؤ۔ ہماری امیدیں کتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی وہ پوری نہیں ہوتی۔ جناب امیر المومنین نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ خواہشوں کی پیروی اور امیدوں کے پھیلاؤ سے میں علی بہت ڈرتا ہوں کہ آپ اگر ان دو چیزوں میں مبتلا ہوں گے تو آپ کی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے۔ ہم کچھ چاہتے ہیں، رب ہم سے کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں، رسول اللہ کی چاہت کچھ اور ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمارے ائمہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی چاہتوں کو اللہ، رسول اور امام کی چاہتوں پہ ترجیح دیتے ہیں تو یہ حقیقت میں خواہشوں کی پیروی نے ہمیں حق سے روک دیا ہے۔ لہذا کبھی کبھی یہ امتحان کر لینا چاہیے کہ کبھی میری اور میرے رب کی خواہش آپس میں ٹکراتی ہے یا نہیں، اور اگر ٹکراتی ہے تو میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہوں یا اپنے رب کی اس خواہش کو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری چیزیں چاہی ہیں ہم سے، ایک میری چاہت ہے، ایک میرے رب کی چاہت ہے، تو آیا میں اپنی چاہت کو ترجیح دیتا ہوں تو میں گویا حق سے دور ہو گیا ہوں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سارا خاندان جناب سلمان محمدی کی بہت تعریف کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ سلمان فارسی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشوں پہ اپنے مولا کی خواہشوں کو ترجیح دیتے تھے۔ لہٰذا ایک لسٹ بنا لیں ہم جیسے اگر افراد کہ میری خواہش کیا ہے، میرے رب کی خواہش کیا ہے، تو پھر جب رب کے فیصلوں کے سامنے ہم سر تسلیم کریں گے تو یہ حقیقت میں ہم نے اپنی خواہشوں کو قربان کیا۔ اور یہ جملہ جناب سید الشہداء نے بار بار کربلا میں دہرایا تھا، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، میں تیرے فیصلوں پہ راضی
راضی ہوں، رضاً بقضائہ، میں اس کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ اب یہ اگر ہم اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں تو پھر گویا ہم کامیاب ہیں۔ اور دوسری چیز جو امام نے فرمائی، امام فرماتے ہیں امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ بس یہ دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، اور آج کی اس گفتگو کا یہی موضوع ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ امیدوں کا پھیلاؤ کیا کرتا ہے؟ میں مثلا نماز قضا ہو گئی ہے، کل پڑھ لوں گا اور اس کی قضا کل انجام دوں گا، یہ نیکی کل کر لوں گا۔ اب یہ کل کے اوپر ڈالنا یہ آخرت میں، حقیقت میں آخرت کو ہی بھلا دیتی ہے۔ ابھی تو جوانی ہے اور ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، نہیں عزیزان، اس لیے اللہ کریم نے زندگی کے اختتام کا کوئی وقت معین نہیں رکھا، کسی وقت بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو جملے یاد رکھیے، اتباع الہوا و طول العمل، خواہشوں کی پیروی اور امیدوں کا پھیلاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب امیر علیہ السلام پھر آگے وضاحت بھی فرماتے ہیں، مزید امام فرماتے ہیں الا وان الدنیا قد ولت حواء، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا، مگر اتنا ہے کہ جتنا کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈیلے تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے۔ ہم بس دنیا میں اتنا ہی رہ گیا ہے اور اتنا ہی رہ جاتا ہے، وہ تری بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی تری بھی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اس میں سے رہ کتنے جانے والا ہے؟ کبھی امتحان کیجئے گا، برتن میں جو ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے شاید اثرات ہوں گے کہ اس میں کچھ تھا، اور اس میں سے بھی مثلا کوئی خشک چیز سے فرض کیجئے آپ یہ گندم کے دانوں سے اگر ایک برتن بھرا پڑا ہے، آپ اس کو ڈالیں گے تو تری وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جتنا بھی بھرا ہو یہ جب انڈیل دیا جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا ایسی ہے جیسے وہ برتن جس میں کچھ ہو اور اس کو انڈیل دیا جائے، تری کبھی باقی رہتی ہے کبھی نہیں رہتی۔ اور آخرت ادھر کا رخ لیے ہوئے آ رہی ہے، اور دنیا و آخرت ہر ایک والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دنیا میں سے اتنا ہی آپ کے پاس رہ جاتا ہے جتنا کسی برتن میں تری، اور آخرت بھی آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اس دنیا میں یا کچھ لوگ دنیا کے ہوتے ہیں یا کچھ آخرت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دعا ارشاد فرمائی ہے کہ یوں پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اس دنیا کی اچھائی مانگو تاکہ اس دنیا کی اچھائی کے ذریعے سے آپ کو آخرت کی اچھائی بھی مل جائے۔ تو ہمیں رب سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ آخرت ادھر کا رخ کیے ہوئے آ رہی ہے اور دنیا ایسے جا رہی ہے جیسے اس کے برتن کو انڈیل دیا گیا ہو۔ اب کچھ لوگ دنیا کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور خوبصورت ارشاد ہے جناب امام کا، امام فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ تو تم فرزند آخرت بنو، ابنائے دنیا نہ بنو، اس لیے کہ ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے منسلک ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے، یہ آخری جملہ ہے اس خطبے کا، اور کتنا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل کا دن ہے اور حساب کا دن نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ آئیے ہم ان دنوں میں جو عمل کا دن ہے اس میں عمل پہ زور دیں تاکہ کل جب حساب کا دن آئے تو ہمارے حصے میں کچھ اعمال ایسے ہوں کہ خدا کے دربار میں وہ پیش کرنے کے قابل ہوں۔ آئیے زندگیوں میں علی امیر المومنین کی تعلیمات سے استفادہ کریں، اور وہ ذات گرامی جو اپنی زندگی کے اختتام پہ قسم کھا کے کہہ رہے تھے فزت برب الکعبہ، اس امیر امام سے کامیابی کی راہیں جانیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔